اللہ وعلا کی حمد، اس کے محبوب کریم ختمی مرتبت، مفخر موجودات، سیاہ لامکاں، رازدار ما اوحا، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حریم قدس میں سلام محبت و عقیدت و چاہت و شوق پیش کرنے کے بعد، خلاق دو عالم جس مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، آمین آمین اللہ ان کی حتمی بخشش اور مغفرت فرمائے، خالق ارض و سما ان کے پسماندگان کو صبر پہ اجر اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے مرحومہ کی روح کو تسکین اور سکینہ میسر آمین۔ احباب ذی وقار، آپ میرے مزاج سے آشنا ہیں، کچھ میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں۔ سرگر میرے پاس نہیں ہے، اللہ کا قرآن رسول رحمت کے پاکیزہ فرمان کی روشنی میں کچھ باتیں، کچھ درد دل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ بے شک ہاتھ بلند نہ کریں، سبحان اللہ نہ کہیں، لیکن میری بات کو دل کی تختی پہ ضرور لکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ذی احتشام، آج ہر شخص اپنے تئیں پریشان ہے۔ جسے اللہ نے اولاد نہیں دی، اس کی طلب تڑپ ہے کاش میری جھولی ہری ہو۔ جس کی اولاد ہے وہ یہ رونا رو رہا ہے کہ اولاد نافرمان ہے۔ دکھوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے، کوئی محتاجیوں کا رونا رو رہا ہے، کوئی تنگ دستیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ہمسایوں کے دکھ جھیل جھیل کر اپنی زندگی کو اس نے جہنم بنا رکھا ہے۔ ہر کوئی اپنے تئیں بہت پریشان ہے۔ آؤ اس میٹھے کلام سے کچھ موتی چن کے اپنے دامن میں ڈالیں۔ میں کہا کرتا ہوں، آپ کھانا کھائیں گے تو 10 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد وہ لذت ختم ہو جائے گی۔ آپ مشروب پئیں تو کچھ وقت کے بعد وہ لذت ختم ہوگی۔ آپ فروٹ کھائیں تو کچھ وقت کے بعد وہ مزہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی عزت اور اس کے جلال کی قسم، 2 کلام ایسے ہیں 14 صدیاں بیت گئیں، آج بھی لذت باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کلام کیا ہے؟ ایسی کسی کھنڈ شکر میں، کسی چینی کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہے، کسی میٹھی شے کے اندر وہ لذت نہیں ہے۔ آج بھی 14 صدیاں بیتنے کے بعد جو لذت خدا کے قرآن کو نصیب ہے، جو لذت محمد مصطفیٰ کے فرمان میں۔ سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، ایسا لذیذ کلام، ایسا پاکیزہ کلام، ایسا طیب و طاہر کلام کہ جس میں اللہ نے زندگی کی ہر مشکل کا حل رکھا ہے، اور ایسا بلند و بالا کلام کہ اس کی خصوصیت ہے، اس کی انفرادیت اور انڈیویجویلٹی ہے کہ بھیجنے والا بھی وہی ہے اور حفاظت کا ذمہ بھی اسی نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آباب توریت، انجیل، زبور، صحائف آسمانیہ تغیر تبدل سے پاک نہیں ہے۔ آج کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی کرسچن ہے، کوئی جیوز میں سے لے لے، کوئی کسی مذہب کو چاہنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، آپ کے گھر میں چھوٹا سا بچہ اس سے بھی پوچھے تو وہ کہے گا جیسا قرآن مصطفیٰ کے زمانے میں تھا، آج بھی محمد کا قرآن اسی طرح۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے وہ لذت باقی ہے۔ آپ اپنے من کی دنیا میں اتاریں۔ میرے سامنے ایک ایسی شخصیت موجود ہے، وہ قرآن پڑھتے تھے تو پردہ لگاتے تھے، پھر الگ ہوتے تھے، باوضو ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے اور قرآن کھول کے پہلے کہتے تھے اللہ تیرے شکر ہے کہ تیرا کلام ان آنکھوں کو دیکھنا نصیب ہو گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری زبان اس قابل نہیں کہ تیرا کلام، آج بڑے بڑے لوگوں کے کلاموں سے لوگ مروب ہو جاتے ہیں، لیکن آج بھی دیکھیں میرے رب کے کلام کا تم تراب جیسے پہلے تھا آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ صرف وجہ یہ ہے ہم صرف کانوں تک محدود رکھتے ہیں، دل میں اتارے نا خدا کی عزت کی قسم، یہ کلام جیسے صدیق و فاروق کے اوپر اثر کرتا تھا، ایسے آج کے مسلمان کے اوپر بھی اثر کرتا ہے۔
ہم پریشان ہیں، اے اللہ کا کلام ہمیں بتا۔ پروردگار عالم کا پاکیزہ کلام، اس کی بہت سی تفاسیر ہیں۔ اس نشست میں جو وقت ہے اس میں جتنی گنجائش ہوگی میں وہ تفاسیر قرآن مجید کی آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ ہم قادری ہیں اور میں قبلہ مصطفی صاحب تشریف فرما، میرے دائیں بائیں علماء کا خوبصورت گلدستہ ہے۔ حضور سیدی غوث الورا جب قرآن کی تفسیر بیان کرتے، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سننے گیا تو آپ نے 13 تفسیریں بیان کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، آچاریہ، نعرہ حیدری۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں اور ایک ایک قدم آگے آئیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ و علیکم وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے 13 تفسیریں سنی تو دل میں خیال آیا کہ یہ تفسیریں تو پہلے ہی میں نے سنی ہوئی۔ تو حضرت غوث الورا الشیخ محی الدین پیر پیراں میر میراں پیر دستگیر روشن ضمیر، آپ نے رخ مبارک اس کی طرف کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، ارے میں رسول کائنات کی امت کے درفشندہ ستارے جن کی رگوں میں امام حسن کا خون بھی ہے، امام حسین کا خون بھی ہے، جو حسنی حسینی سعادات ہے۔ 13 تفسیریں بیان کرنے کے بعد محدث ابن جوزی کی طرف رخ کر کے فرماتے ابن جوزی یہ تو وہ تفسیریں تھی جو لکھی ہوئی تھی، اب تمہیں عبد القادر سناتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے۔ ایک آیت کی 13 تفسیریں لکھی ہوئی تھی وہ سنا دی، پھر شروع کی ایک تفسیر، دوسری، تیسری، چوتھی، 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے محدث ابن جوزی کی طرف رخ کر کے فرمایا وہ قال کی باتیں تھی، اب آؤ قال سے حال کی جانب چلیں۔ یہ تو قرآن ہے، اپنے من میں 10 ظاہر تفسیریں، 10 باطنی تفسیریں، ہر تفسیر کے آگے 10 تفاسیر ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارا ہمارا تعلق اس ذات سے ہے۔ حیدر کرار فرمایا کرتے تھے علی وہ ہے جس کو ظاہری تفسیروں کا بھی پتہ ہے، باطنی تفسیروں کا بھی۔ اب میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے ہمیں سارے حل بتائے۔ میں عرض کروں گا کہ آئیے صرف ان کو لفظوں تک محدود نہ رکھیں، صرف کانوں کی لذت پوری نہ کریں، آؤ اپنے من کی دنیا میں اتاریں۔ یہ قرآن کی مٹھاس، یہ قرآن کا پیغام، یہ قرآن کا نور اگر کانوں کے راستے سے دل میں اتاریں گے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ تو کلام وہ ہے جو فاروق اعظم دشمن اسلام ہو کر رسول کائنات کو مٹانے نکلے تھے، قرآن نے ایسا اثر دکھایا کہ وہی فاروق اعظم اپنا سر دربار رسالت میں جھکاتا ہوا نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، توجہ ہے نا سارے آواز، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ، اس کے اوپر جامع حیات تنگ کر دیا جاتا۔ جامع حیات سے مراد یہ ہے کہ زندگی کا سکھ چھن جاتا ہے، پیسے ہوتے ہوئے بھی وہ کنگال ہوتا ہے، وقت ہوتے ہوئے بھی اس کے وقت سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے لیکن نافرمان، اس کی اولاد اس کی آنکھوں کا تارا نہیں ہوتی، بلکہ کئی جملے سننے کو ملتے ہیں کہ باپ کہتے ہیں اس نالو اولاد نہ ہوئے تو ایسا کیوں؟ فرمایا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی زندگی سے سکھ چھین لوں گا۔ آباب، دولت، رزق کی فراوانی، مال و دولت، بنگلے، کوٹھیاں، اس کے اندر میرے رب نے سکون نہیں رکھا۔ کبھی ہوتا ہے بینک بیلنس میں بھی سکون آ جاتا ہے، لیکن کیسے آتا ہے؟ اگر مطمع نظر صرف دولت ہے، مطمع نظر صرف کاریں اور کوٹھیاں ہیں، مطمع نظر صرف زمینیں جائیدادیں بنانی ہیں، تو پھر ان کے اندر سے سکھ چھین لیا جاتا ہے۔ پھر کون سی چیز ہے جو سکھ دیتی ہے؟ میرا رب فرماتا ہے جس نے میری بارگاہ سے رخ موڑ لیا، جس نے اعراض کیا ہے میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ، اس کے اوپر جامع حیات تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ الف لیلہ کا قصہ نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ دل میں جگہ دینا، میرا رب فرما رہا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دیہڑا قیامت کا ہوگا اور اسے نابینا کر کے اٹھایا جائے گا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اس کی بینائی سلب ہوگی۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ عرض کرے گا مالک مجھے تو نے نابینا کر کے اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں سلامت تھی، لیکن تو نے مجھے اس وقت میں آ کے
مجھے نابینا کر دیا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرمائے گا تو نے مجھے بلایا تھا، آج میں نے تجھے تو نے مجھے بلایا تھا، تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا تھا، تو نے میری ذات سے مکھ موڑا تھا، تو نے مجھے بھلا کر کسی اور کو اپنا بنا لیا تھا۔ وہ دل جو میں نے اپنے لیے بنایا تھا، وہ دل جو حجرہ خدا تھا، قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، فرمایا محبوب کریم کی زبان مقدس کے پاکیزہ الفاظ کہ یہ جو دل ہے نا اس کو عام نہ سمجھنا، یہ حجرہ خدا ہے، یہ حجرہ خدا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں، نہ آسمان کی وسعتوں میں سماتا ہوں، نہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی بلندیاں، وسعتیں مجھے کہیں بھی سمائی نہیں دے سکتی۔ مولا تو کہاں سماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہاں اگر میں سماتا ہوں تو بندے مومن کے دل سبحان کی۔ اللہ سبحان اللہ یہ سبحان تیرا دل عام ہے، اس کو تو نے حجرہ کا بنا لیا دنیا کا، اس کے اندر تو نے دنیا کے حسن و جمال کو بسا لیا، اس کے اندر تو نے لہلہاتے کھیتوں کو بسا لیا۔ میرا رب فرماتا ہے یہ دل میں نے اپنے لیے بنایا تھا، تو نے غیروں کو جگہ دی ہے۔ وہ سلطان صاحب نے فرمایا نا دین دنیا دو سکیاں بہنا کبھی ایک نکاح نہ۔ یہ تیرا دل ہے، یہ حجرہ خدا ہے، تو غیر کو لے آئے گا تو مالک کہاں رہے گا؟ اللہ فرماتا ہے غیر کو نکال۔ میرے شیخ فرمایا کرتے یہاں تو بوٹا اکھیڑنا ہوتا ہے اور لگانا ہوتا ہے، غیر کو نکالو گے تو وہ خود بخود اس کے اندر جلوہ گر ہو جائے۔ احباب ذی وقار سنیے، میرا رب فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کے اوپر جامع حیات تنگ ہوگا۔ مفسرین نے جو تفاسیر بیان کی ان میں سے 4 آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس ذکر سے کیا بات ہے؟ ذکر اللہ کا، اس سے مکھ موڑنے سے کیا مراد ہے؟ پہلی تفسیر فرمایا ذکر سے مراد مطلق اللہ کا ذکر ہے، اس کا نام جپنا، اس کا ذکر کرنا، چاہے اللہ کی صورت میں ہو، چاہے یا حنان و یا منان کی صورت میں ہو، چاہے یا حی و یا قیوم کی صورت میں ہو، چاہے لا الہ الا اللہ کے پاکیزہ کلمات کی صورت میں ہو، یعنی اس کی یاد کا چراغ سینے کے اندر جلا لینا، یہ اس کا ذکر ہے۔ اور یہ کتنا پاکیزہ ہوتا ہے اور کتنا پاکیزہ کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ سر سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مشائخ میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جس لمحے میری زبان سے اللہ نکلتا ہے، جاگ رہے نا سارے، کسی خانقاہ پہ چلے جائیں، یا تمہیں کلمے کی صدا لگے گی یا تمہیں اللہ کا ذکر لگے گا۔ یہ پاکیزہ صدائیں خانقاہوں پہ یہی ملتا ہے، ٹوٹا ہوا تعلق جڑتا ہے، اس کے ذکر کی لذت میسر آتی ہے، اس کی محبت کے پاکیزہ چراغ جلائے جاتے ہیں۔ احباب ذی وقار حضرت شیخ سر سختی فرماتے جس لمحے میری زبان سے اللہ نکلا ہے، کوئی بندہ مجھ سے طلب کرے اور کہے سارا زمانہ لے لے، وہ لمحہ دے دے، فرماتے میں زمانہ ٹھکرا دوں گا، وہ لمحہ کبھی نہیں۔ اس لمحے کو عام نہ سمجھنا جس لمحے تیری زبان سے اس کا نام نکلتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا اے شیخ وقت آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو تم ذکر کرتے ہو اللہ نے قبول کیا ہے؟ فرمایا ہاں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا ذکر قبول ہو گیا۔ کہا القاء ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں، میری زبان پہ اگر اس کا نام آتا تو اسی کی مرضی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی زبانوں پہ سبحان اللہ کی صدا یہ کیسے آتی ہے؟ اس کی مرضی ہوتی ہے تو زبان سے سبحان اللہ کی اور اس کی پاکیزگیوں کا بیان ہوتا ہے۔ اس لیے وہ لمحے جس میں اس کا ذکر زبانوں کے اوپر آتا ہے اور زبانوں میں وہ مٹھاس لاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم کائنات کی ساری راحتیں ان لمحوں پہ قربان ہو جائیں جن لمحوں میں زبان سے یا سبحان اللہ کی صدا نکلتی ہے یا اللہ کا ذکر مقدس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار یہ آپ کسی خانقاہ پہ جائیں، کسی شیخ کے پاس جائیں، وہ کیا نعمت دیتے ہیں، وہ کیا جو ہے نا ہمیں کون سی لذت اور کس سرور سے ہمیں آشنائی دیتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا، صرف اسی کا نام ہوتا ہے، اسی کا نام ہوتا ہے نا۔ سلطان صاحب کی تعلیمات اٹھائیں، جلی حروف کے اندر لکھے ہوئے یہ پاکیزہ کلمات الف اللہ جمبیزی، آج وہ لذت باقی ہے نا، صدیوں بیت گئی لیکن لفظوں میں کلام میں وہ لذت کیوں باقی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی زبانوں سے جو نکلتا تھا
وہ یہاں سے نہیں، وہ یہاں سے نہیں۔ سبحان اللہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اب آپ جو دلوں سے نکلا کرتے ہیں وہ ایسے زمانے کے ذہنوں کے اوپر ایسے رقم ہو جاتے ہیں کہ آج بھی اگر سلطان العارفین کا کلام زبانوں پہ لایا جائے تو سننے والوں کو بھی لذت ملتی ہے، پڑھنے والوں کو بھی لذت ملتی ہے۔ انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے ٹوٹا ہوا تعلق جب رب سے جوڑا نا تو اس کے لیے وظیفہ کیا دیا؟ فرمایا الف اللہ چمیدی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی۔ الف اللہ اسی کا نام ہے۔ نفی اسبات کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، یہ نفی اسبات کیا ہے؟ یہ یہی کلمہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو تمہیں ہمیں کلمہ عطا کیا، لوگوں اس کلمے کی تاریخ کوئی تھوڑی سے نہیں، 1400 سالہ نہیں ہے، بلکہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جو ہے نا جائیں قرب و جوار میں، بارو کریم کے آستانے پہ جائیں، خواجہ غلام حسن پیر سواگ کے آستانے پہ جائیں۔ آج لوگ خانقاہوں کا انکار کرتے ہیں، کیوں جاتے ہو؟ کیا لینے جاتے ہو؟ میں کہا کرتا ہوں ہم اور کچھ نہیں لینے جاتے، ہم اپنے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق جڑوانے جاتے ہیں، سبحان اللہ ہم ذکر کی لذت لینے جاتے ہیں، ہم کلمے کا سرور لینے جاتے ہیں، ہم اللہ کا ورد لینے جاتے ہیں۔ ارے دنیا داری اگر کوئی کرتا ہے، میں بابانگی دھول کہہ رہا ہوں، جو صرف بکرے لینے کے لیے آتا ہے، ہم اسے پیر نہیں مانتے، ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے شیخ ہوتا ہی وہی ہے جو ہاتھ پکڑ کر واصل باللہ کر دیا، جو ٹوٹا ہوا تعلق در خدا سے بھی جوڑ دے، در مصطفیٰ سے بھی جوڑ دے، اسی کو ہی شیخ وقت کہا جاتا ہے۔ خواجہ غلام حسن پیر سواگ کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا کیا کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا پڑھدا پڑھیندا ہے حسن نمانا، کیا دیا لوگوں کو؟ یہ کلمے کا نور ہی تو دیا۔ احباب ذی وقار فرمایا جس نے میرے ذکر سے، یعنی میرے ذکر کو جس نے چھوڑ دیا، جس نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، جس نے اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اس کے اوپر جامع حیات تنگ ہو گیا۔ اسے آگے چلنے سے قبل آخری بندے تک ایک عرض کروں گا، ایک درد دل کہ آج سے ایک وظیفہ شروع کریں، تنہائی میں بیٹھے 3 بار، صرف زیادہ نہیں، 3 بار سے شروع کریں۔ اللہ کو طاق تعداد بہت پیاری ہے، سبحان اللہ وطر ہے، وطر کو پسند کرتا ہے۔ میں ایک جملہ ایڈ کروں، مجھے اگلے دن بھی ایک جگہ پہ کھڑے تھے، یہاں کوئی 3 چیزیں میں نے لینا چاہی تو ایک شخص نے کہا نہیں یہ 3 کانے ہوں گے، میں نے کہا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، طاق کو تو اللہ پسند کرتا ہے۔ اگر 3 کا تعداد اللہ کو نہ پسند تھا تو مغرب کے فرض کیوں 3 رکھے گئے؟ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ کسی نے ایسے جملہ اڑا دیا ہے، کسی نے اپنی خواصت کا اظہار کیا ہوگا، حقیقت یہی ہے، اللہ طاق تعداد کو پسند کرتا ہے۔ آپ شروع کریں، پھر 5، پھر 7، پھر 9، پھر 11، کتنی بار؟ 3 بار صرف دل سے آنکھیں بند کر کے اس کو یاد کریں، سبحان اللہ، اس کو یاد کریں۔ کیسے یاد کریں؟ کبھی نماز ختم ہو، ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں، امام صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی تک ہاتھ پھرے نہیں ہوتے، دوڑ کے جاتے ہیں اور جا کے جوتی کو ہاتھ لگایا، فوراً جاتا۔ اتنا کر لیں، کبھی نماز ختم ہو جائے تو بیٹھ جائیں، زیادہ نہیں، 3 منٹ سے 3 منٹ بیٹھ کے کہنا پہلے سب کے ساتھ آیا تھا میرا مالک، اب صرف تیرے لیے بیٹھ۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ صرف آزما کے دیکھے، پھر دیکھنا اس کا کرم کتنا برسا۔ سبحان اللہ، وہ اتنا کریم ہے، خدا کی عزت کی قسم، کائنات کے سارے کریم ملا جائیں، میرا رب جو کریم ہے نا، وہاں سے اللہ کے کرم کی جو ہے نا ابتدا ہوتی ہے۔ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اس رب سے دھوکے میں رکھا جس کا تعارف یہ ہے کہ وہ کریم ہے، سبحان اللہ، جس کا نام کریم ہے، جس کا نام رحمان ہے، جس کا نام رحیم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تم سے بڑے پاپ ہو گئے، تم تو بخشے نہیں جاؤ گے، تم کیسے واپس لوٹ سکتے ہو؟ میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، جتنے بڑے کسی سے گناہ ہوئے، جتنے بڑے پاپ ہوئے، ایک آنسو اللہ، اس کے در پہ آ اور اتنا کہہ دے مالک میں بھول گیا تھا، مجھ سے خطا ہو گئی تھی، میں نے تیرا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا، میں نے تیرے نام کو جپنا چھوڑ دیا تھا، اے میرا رب میں لوٹنا چاہتا ہوں۔
آواز قدرت تیرے کانوں کو سنائی دے گی، تیرے دل کے کان سماعت کریں گے کہ میرا رب فرمائے گا آنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو مٹانا رب کائنات۔ سبحان اللہ سبحان آپ کے اللہ دیکھ اس کی لذت جو ہے نا اپنے دل میں بسا کے دیکھ، میرا رب اتنا کریم ہے۔ کوئی اگر ساری زندگی ڈاکے ڈالتا رہے تو اللہ کریم کے دربار قدس میں جب آتا ہے نا، مالک فرماتا فضیل اب آ گیا ہے نا، جب تو آ گیا ہے تو تیرے ڈاکے ایک طرف، تیری چوریاں ایک طرف، تیری خطائیں ایک طرف، بس آنا تیرا کام تھا، اب صرف میں نے تیرے گناہوں کو مٹایا نہیں، تو چونکہ اخلاص کے ساتھ آیا ہے اس لیے تیرے گناہوں کو میں نے نیکیوں کے اندر تبدیل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پہلا میں نے عرض کیا ہے کہ ذکر سے مراد مطلق اس کا ذکر کرنا، وہ جس صورت میں بھی ہو، لیکن اس میں اخلاص ضرور ہونا، اس میں للہیت ضرور ہونا چاہیے۔ اگر اخلاص نہیں، کسی کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر یہی ذکر جو ہے نا یہ تو یوں سمجھے بزرگ فرماتے ہیں جانور کی آواز۔ اللہ اگر اخلاص نہیں، للہیت نہیں، اگر سوئی تیری ادھر جڑی ہوئی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا، اس کی لذت کیا ہے یا اس کا سرور کیا ہے؟ دوسری چیز آپ سارے احباب کی توجہ ہے نا۔ سبحان اللہ دوسرا ذکر سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس نے اس کے ذکر کو چھوڑ دیا اس سے مراد قرآن کی تلاوت، اللہ قرآن کی تلاوت۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم نے کتنا قرآن کو پکڑ رکھا ہے؟ وہ ویلا تھا جب صبح اٹھنے والی مائیں اٹھتی تھی اور ریڑکے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، پھر دودھ میں بھی برکت ہوتی تھی، فصلوں میں بھی برکت ہوتی تھی، کھیتوں میں بھی برکت ہوتی تھی۔ جب سے یہ الیکٹریسٹی کا سسٹم آیا ہے اب تو جلدی جلدی ریڑکا بھی جلدی جلدی ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت یاد ہے کہ میری ایک دادی اماں تھی، وہ فرماتی تھی مجھے گھنٹہ لگتا ہے ریڑکے میں، اور اس گھنٹے میں یا میں جو ہے نا کلمہ پڑھتی رہتی ہوں یا درود پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرماتی کہ میں گنتی رہتی ہوں۔ ایک تسبیح جب ہو جاتی ہے نا تو ایک تسبیح پڑھ کے ایک طرف رکھتی۔ کیسی عظیم خواتین تھی، کیسی جو ہے نا برگزیدہ خواتین تھی جو بسم اللہ پڑھ کے آغاز کیا کرتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اسی وجہ سے جب سے ہم نے ان کیفیتوں کو چھوڑا ہے وہ لذت ختم ہو گئی، وہ سرور چلے گئے۔ احباب ذی وقار، میں نے عرض کیا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ذکری سے دوسرا معنی اور دوسرا جو مفہوم ہے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ حضور سید غوث الورا سے پوچھا گیا کہ